سر ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اور کچھ علماء اس کو تقیہ یا توریہ سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، اور اسی ضمن میں احیاء علوم میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بندہ کدھر ہے، لیکن آپ جھوٹ بول دیں کہ اس کی جان بچ جائے گی، تو یہاں یہ جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ پورا سینیریو جو سوال میں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی میں نے ایک سوال پہلے ایک پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے چیزوں کو دیکھنے پرکھنے کا، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دین کے امور کو دیکھنے پرکھنے کا انداز ہمیشہ سے 2 رہے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ روایت کو پکڑیں اور اس کے الفاظ کو فوکس رکھیں، اور دوسرا یہ کہ آپ روایت سے مفہوم کو اخذ کر لیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں تمام ان روایات اور بنیادی چیزوں کو لے کر ایک بڑا تصور بنا لیں، اور اس تصور کی روشنی میں باقی چیزوں کو دیکھیں۔ میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، جی ہاں، میں نے دیکھ لیا۔ میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ خود قرآن کی تصدیق ہے۔ دیکھیے، سنت روایت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ ہے جو لوگوں نے مرتب کیا ہے، اس میں اس کا رسول اللہ سے انتساب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیہ، وہ سچے نبی تھے، اور آپ کہتے ہیں 3 جھوٹ بولے انہوں نے۔ عجیب بات ہے نا؟ تو لہٰذا پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ اب وہ واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا، وہ بیان یہ ہوا کہ ایک شخص نے کہا کہ وہ کس کا آپ نے پوچھا، وہ بندے کو قتل کرنا ہو، قتل کرنا، اور آپ کو پتہ وہ کہاں ہے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ جائز ہوگا کہ قتل کرنا ہے، ایک بندہ دوسرے کو مارنے آ رہا ہے، وہ آ کے اس دوسرے سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کو پتہ ہے، اور وہ اگر جھوٹ بول دے اور اس کو بچا لے تو یہ جھوٹ اس پر جائز ہے، بلکہ فرض ہے، بولنا چاہیے۔ جھوٹ سے متعلق قرآن کا قطعی فیصلہ ہے کہ جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ سے، اور مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، حدیث صحیح میں ہے، اور حضور نے فرمایا منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم کتنی جرت کے ساتھ یہ چیزیں انبیاء کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ بات سمجھیے، بات یہ ہے، اب توجہ کیجیے جی، بات یہ ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں، ان کو مکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک طرف ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ وہ فلاں بندہ ہے، اس کو میں مارنا چاہتا ہوں، وہ وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری طرف معاملہ کیا تھا، ایک طرف یہ معاملہ تھا کہ وہ بتائے یا نہ بتائے، سچ بولے یا نہ بولے، یہاں جھوٹ نہیں ہے، سچ بولے یا نہ بولے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ بندہ مومن کی جان پیش نظر تھی۔ یہ دونوں مسئلے آپ قرآن کے سامنے رکھیں۔ قرآن کہتا ہے ہر شے سے بندہ مومن کی جان بچانی افضل ہے، تو لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے وہ سچ نہیں بولا اور بندہ مومن کی جان بچا لی۔ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملات میں تھا، سمجھ آئیے۔ دیکھیں آپ کوئی حضرت ابراہیم والا ایک معاملہ بتائیں، میں آپ کو اس کا، یہ میمون بن مہران والی جو بات آپ نے کی، یہ روایت کیا ہے بلا؟ سیدنا ابراہیم کی روایت میں تو ایک وہ ملتا ہے کہ آپ ایک گلی سے گزرے تھے، اور وہاں پر یہ مشہور تھا کہ بادشاہ کا محل ہے، اور وہ اگر بیوی کو بہن کہہ دیا جائے نا تو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے، تو ان کی وہ بچ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ وہ نہیں ہے جو ہم بیان کر دیتے ہیں بہن ہے، ان کا جو مفہوم تھا، میں نے آپ کو ابھی ایک بات سمجھائی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے کہ آپ لفظ کو فوکس کر لیں، ایک ہے کہ آپ ایک تصور قائم کر کے اس کے ذیل میں چیزوں کو دیکھیں۔ جھوٹ اور سچ کا ایک تصور قرآن نے بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا بندہ کا انہو کان صدیقا نبیہ، وہ جھوٹ بولے گا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نہیں، انہوں نے بتایا یہ دین میں میری بہن ہے۔ سب ہر کوئی دین میں ایک دوسرے کا بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں ہمیں ضرورت کیا پیش آ گئی کہ جھوٹ کے باپ بنانے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جھوٹ کے لیے کہتے ہیں صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ بھی کہ اس میں احیاء العلوم میں ہے کہ جی صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، 2 بندوں کی صلح کرانی ہو۔ اچھا، یہ باتیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ صلح کے لیے جھوٹ جائز کیسے ہو سکتا ہے جب ایک قرآن نے تصور جھوٹ سے متعلق بیان کر دیا؟ اب دیکھیے 2 پہلو ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک معاملہ پیش آیا ہے، 2 بندے آپس میں لڑے ہیں جو روایات میں ہیں، ٹھیک ہے،
ایک دوسرے سے متعلق بدگمان ہے. تو اگر ایک شخص جا کے جو دوسرے سے متعلق بدگمان ہے اس سے متعلق اچھی بات بتاتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ دونوں کی صلح کرا دے, یہاں بھی مکسنگ ہوئی ہے دو الگ الگ چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے اختلاف کو اپنی جگہ رہنے دے, جھوٹ کہیں بھی نہیں ہے, چھوڑ دے, وہ نہیں بتاتا اس کے بارے میں, اس کو خوشگمانی نہیں اس خوشگمانی میں ڈالتا اور دروازہ سچ کا نہیں اس کو صلح کا نہیں کھولتا. اور دوسری طرف نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان میں صلح ہو جائے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب دونوں کو قرآن کے سامنے رکھی. قرآن تو کہتا ہے کہ اگر میدان میں جنگ لگا ہوا ہو اور ایک فریق صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو دوسرے پر لازم ہے کہ صلح کر لیں. امام حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ سے صلح کیا کی تھی؟ حضرت معاویہ حق پر تھے اس لیے صلح کی تھی. بتائیے بھائی, حق پر نہیں, حق پر تھے, کیوں صلح کی تھی؟ قرآن کا حکم تھا کہ دوران جنگ بھی اگر کوئی تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو صلح کر لیں. تو لہٰذا یہ چیزوں کو مکس کرنے کی عادت ہوتی ہے. جو سچ اور جھوٹ سے متعلق اصل تصور ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ چیزیں الگ الگ ہیں, لہٰذا ان کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے 4 جھوٹ ہم ثابت کرتے ہیں دین سے اور 900 جھوٹ لوگ خود بنا لیتے ہیں.